اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ہم اس قابل نہیں رہ گئے کہ ہم کسی طور پر بھی الیکشنز کے اندر الیکشن کے دن کسی طور پر بھی دھاندلی کر سکیں. اس لیے کہ میں نے بارہا آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ الیکشن کے دن 90 سے 92 ہزار پولنگ اسٹیشنز کے اوپر آپ کے پاس اسٹرینگتھ ہی موجود نہیں ہے کہ آپ ان الیکشن کو ٹیمپر کر سکیں. اس دن حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی اہلیت بھی شاید آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ فائر کر کے نہتے لوگ جو ہیں ان کو نہیں مار سکتے جو اس وقت الیکشن کے دن نکلے ہوں گے. آپ ان کے پر قابو نہیں پا سکتے کیونکہ آپ بکھرے ہوں گے. اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کس طرح ٹل جائیں. اب میں آپ کو عرض کروں کہ الیکشن کیسے ٹل سکتے ہیں. 2-3 چیزوں کا راستہ جو ہے وہ الیکشن کو ٹالنے کے لیے کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو کل بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران یہ سمجھیں کہ عدالتیں ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی اور استعفیٰ دے دیں اور پھر کم از کم 2-3 ماہ کے لیے وہ الیکشن ٹل سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی طور پر بھی اس ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جو خاص لاڈلی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سمجھیں کہ ہم جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا یا باقیوں نے کہہ دیا ان کو زبردستی کہا جائے کہ ہم الیکشن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمارا الیکشن کمیشن پہ اس پروسیس پر بھروسہ نہیں. وہ بھی کسی وقت جو ہے ایک صورتحال جو ہے پیدا کی جا سکتی ہے کہ آپ آ جائیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس سطح پہ لے کے آنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اس مسئلے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بہت کمپیٹنٹ ہے. جب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ نہ ہو, ہم نہ آئے, تو کور کمانڈر جو ہیں وہ نیک محمد کے ساتھ جا کے معاہدہ کرتے ہیں اور ڈرون سے اس کو شہید کر دیتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں کہ ڈاما ڈولا معاہدہ آگے چلے تو وہ ڈاما ڈولا کے بچوں کو 80 بچوں کو شہید کر دیتے ہیں اور ہمیں زبردستی کان پکڑ کے کہتے ہیں کہ خبردار اگر تم نے بتایا بھی کہ یہ ہم نے مارا تھا اس کو